نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن یہ حسین جنت کے جوانوں کے سردار، یکم محرم آئے گی اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے ہمارے ساتھ۔ آج ہم نے کسی قسم کی ایسی چیز کو نہیں کرنا جس سے انتشار پیدا ہو، کسی ایسے واعظ ذاکر خطیب کو نہیں بلانا جو ہمارے حلقے یا ہماری جگہوں پر آ کر نقصان کا باعث بنے۔ نیشنل ایکشن پلان میں آپ جانتے ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے متحدہ علماء بورڈ بنایا اس کے لیے، ہمارے ادارے ہیں، CTT ہے، CCT ہے، یہ سارے ادارے کس پر کام کر رہے ہیں؟ تو آپ وہ لوگ ہیں جو منبر و محراب کے وارث ہیں۔ ایک بڑا ذریعہ اصول خان صاحب دیا گیا ہے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نا ڈاکٹر صاحب، اور کسی کے مسلک کو چھیڑو۔ یہ ایک ذریعہ اصول ہے۔ ہمارے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک میسج دیا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو۔ ہم کسی فتنہ الخوارج اور ہم کسی فتنہ ہندوستان کو اس وطن عزیز پاکستان میں اور ان کی چالوں کو، ان کی سازشوں کو نہیں چلنے دیں گے، اور منبر و محراب سے ہمیشہ کی طرح اس کو رد کریں گے کہ انشاءاللہ، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور اس ملک سے زیادہ ہمیں کوئی چیز بولیں عزیز ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا عامر بھائی، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ پاکستان لاکھوں انسانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ہے، اور ہمارے بڑوں نے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس وطن عزیز کو بنانے میں کردار ادا کیا تھا۔